وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان کو تھوڑا کم کر دے آواز، بہت زیادہ آواز ہے، بہت زیادہ. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. مجھے آپ کے قصبے میں حاضر ہو کے بڑی قلبی مسرت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید اور شاگرد نے یہاں زندگی بسر کی. مولانا حسین علی الوانی میاں والی کے ایک پسماندہ سے قصبہ وہاں بچرا میں پیدا ہوئے تھے.
ان کو اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے قصے کہانیاں سننے والے لوگوں کا ذہن قرآن کی طرف موڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اور ان کے تمام شاگردوں کی قبروں کو منور فرمائے۔ آمین۔ یہاں کے دوستوں نے کانفرنس کا عنوان رکھا عظمت صحابہ و اہل بیت۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ اہل بیت سے ان کی مراد کون ہے۔ ہمارے اکثر اہل سنت علماء بھی پڑھے لکھے لوگ بھی اہل بیت کو صرف 4 بندوں میں محدود کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے صرف 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت کا لفظ جہاں لکھا ہوا ہو یا کوئی خطیب بولے، سننے والوں کا ذہن فوراً ان 4 افراد کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ہے نا؟ میں اس پر زیادہ گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق جو ہے وہ میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ بیوی کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے۔ قرآن سے تو کسی کا مقابلہ نہیں۔ 12واں پارہ ہے، سورۃ ہود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں صرف ان کی بیوی ہے حضرت سارہ۔ ان کی اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ فرشتے انسانی لباس میں ان کے گھر آئے، ان میں جبریل امین ہے وہ نوری، اس نے لباس بشریت کا پہنا۔ سلام دعا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا مہمانوں سے بھئی ٹھنڈا چلے گا کہ گرم۔ گھر گئے،
بچڑا ذبح کیا، بھونا تلا، مہمانوں کے سامنے پیش کر دی۔ وہ نوری تھے، انہوں نے لباس بشریت کا پہنا تھا، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہیں میرے دشمن نہ ہوں، کہ اس زمانے میں جس کا نمک کھا لیتے تھے اسے تکلیف ہو۔ بالکل پاکستان کے برعکس۔ جس کا نمک کھا لیا اسے نقصان نہیں دینا۔ یہ ڈرے، چہرے پہ خوف کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ہم فرشتے ہیں۔ اتنے تک سارا جو پردے میں تھی نا وہ بھی سامنے آ گئی، نوری جو ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سارا کہتی ہے آلے دو، میں بیٹا جنوں گی، انا عجوز، میں بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور میرا یہ خامد بھی 99 سال عمر ہے حضرت سارا کی۔ کتنی؟ آلے دو، میں جنوں گی، میں بڑھیا، میرا یہ خامد بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تعجب کیا نا تو فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم کو سن کے تعجب کرتی ہو؟ کوئی اور تعجب کرے تو کرے، ابراہیم کے گھرانے کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے تو ماضی میں دیکھا ہے کہ آگ بھی گلزار بن جایا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں تو معجزے ہوتے رہتے ہیں، انہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ کوئی اور کرے تو کرے۔ اب لفظ آپ نے غور سے سننے ہیں۔ ان کی اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، داماد کوئی نہیں، نواسے کوئی نہیں، صرف سارا ہے، بیوی ہے، اور فرشتے بھی اسے خطاب کرتے ہیں سارا کو۔ اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اس نو آکھدن ایک دونی دونی تے دو دونی چار، نہ چونکہ چنانچہ نہ اگرچہ مگرچہ، لڑنا تے رب نہ لڑو، ساڈا سر نہ کھاؤ۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ کس کو کہا گیا اہل بیت؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے، صرف سارا ہے گھر میں، اور فرشتے اسے اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اہل بیت کا پہلا مصداق جو ہوتا ہے وہ بیوی ہے۔ آپ کو جو کوئی دوست ملے اور آپ سے پوچھے گھر والے دا کی حال ہے، تو وہ یہی پوچھ رہا ہے بیوی نو کڈ کے باقیاں دا دس، یہی پوچھ رہا ہے وہ، یا یہ پوچھ رہا ہے جڑی دھی کراچی پرنا دیتی ہے اس دا کی حال ہے؟ وہ جو کہتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے تو کون مراد ہوتا ہے؟ یہ جو شادی کارڈ پہ لکھتے ہو، نام لکھتے ہو محمد عبداللہ ما اہل و عیال، وہ آل کس کو کہتے ہو؟ لکھتے نہیں ہو ما اہل و عیال، تو آل سے مراد کون ہوتا ہے؟
سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا وہ بیوی ہے. میں اس پر کئی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر کے پھر اور دلیل دے دیتا ہوں. فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، جبریل ہے ان میں، انسان کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں. حضرت ابراہیم گھر گئے ہیں کھانا پکانے کے لیے، باہر بیٹھا ہوا ہے فرشتوں کا سردار، اندر گھر میں کھانا تیار کر رہا ہے اس وقت کے سارے انسانوں کا سردار. نہ اسے پتا ہے، نہ اسے پتا ہے کہ باہر جو بیٹھے ہیں یہ کون ہیں، اور نہ باہر والے کو پتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی عالم الغیب نہیں، اور حضرت ابراہیم بھی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب ہے تو صرف رب ہے. تکبیر، شان صحابہ، علامہ محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب. نعرہ تکبیر کے بعد تو یار شان رسالت کا نعرہ لگانا چاہیے. ترتیب تو یہ ہے نا، نبی عظمت مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، علامہ عطا اللہ بندیالوی. نہ وہ جانتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے، اور نہ وہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے بھی زندہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا جس کی اصلیت نور ہو، بندیالوی بڑی بات کہنے لگا ہے، جس کی اصلیت نور ہو اور بشری لباس پہن کے آئے نا، پھر بھی کھانا نہیں کھاتا، پھر بھی کھانا نہیں کھاتا. اور جو آمنہ کا لال صبح و شام کھانا کھاتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ اندر سے بھی بشر ہے باہر سے بھی بشر ہے. نوری ہو لباس بشریت کا پہنے، کھانا پھر نہیں کھاتا. میرے نبی کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ پانی پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ اصل تو نور ہے؟ لبادہ بشریت کا آپ نے اور رکھا تھا. انا للہ، قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم حل کنت الا بشر الرسولا. پتہ ہے علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اللہ آکھ سکدا، نبی بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، سان نہیں آکھنا چاہیے. ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، اللہ نہیں کہتا کل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر تو آکھ اور کوئی نہ آکھے. کل دا لفظ نہیں، کل. میں نے کہا مولانا ایک کل اور جگہ تے بھی ہے، کل ہو اللہ احد، میرے پیغمبر تو آکھ اللہ ایک کے اور کوئی نہ آکھے. یہی میں نے، بیچارے لوگوں کو عربی کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں تم پاگل بنائے رکھتے ہو. انما انا بشرم مثلکم، آپ کہیں میں بشر ہوں، مثلکم جیسے تم. میں نے تمہاری طرح نہیں کیا، میں نے مثل کا معنی جیسے کر لیا. یہ معنی کیا حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی، میں بشر ہوں جیسے تم. میں جب تقریریں فیس بک پہ سنتا ہوں نا دوستوں کی، ہم تو انہیں دوست ہی کہیں گے، تو وہ یہی کہتے ہیں اپنے آر سمجھ دینے جی، اے وہابی دیوبندی اپنے آر سمجھ دینے جی، یہ بڑی گستاخی اپنے آر. پھر وہ کہتے ہیں تو ایسا ہے نبی ایسے تھے، تو ایسا ہے نبی ایسے تھے. میں نے کہا مثلکم کا کیا معنی ہے؟ جیسے تم. یہ مثلیت کس میں ہے؟
یہ جو رب نے کہا مثلکم، جیسے تم یا تمہاری طرح، یہ تمہاری طرح کس میں ہے؟ شان میں، مقام میں، عظمت میں، پاکیزگی میں، علم میں، درجے میں نہیں ہو لوگا۔ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ ساری دھرتی علماء دیوبند جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ سارے مل کر ریت کے اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو میرے محمد کے قدموں کے تلوے کے ساتھ لگا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ تم صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کرتے ہو، اپنے یار سمجھ دینے۔ وہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ، اپنے نبی نو اپنے یار سمجھ دینے۔ یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے، یہ مثلیت شان میں نہیں ہے، یہ مثلیت مقام میں نہیں ہے۔ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال۔ یہ تسی تھوڑا جہا ہاتھ کھولو تو میں گل کرنا چاہتا ہوں۔ جیلے میں خطبہ پڑھا تو سمجھنا باج بندیالوی کو تقریر نہیں ہونی، تو میں نے پتہ سی بھائی تسی دعا کرنی ہے تو میرا گلا کھل جانا۔ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال۔ میں گلی میں کھڑے ہو کر انگلی اٹھاؤں، لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں، آمنہ کا لال انگلی اٹھا دیتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جاتا ہے۔ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال۔ یہ مثلیت مقام میں نہیں ہے، شان میں نہیں ہے، درجے میں، بولو بولو، درجے میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے جسم پہ پسینہ آئے نا، میرے کپڑوں کے ساتھ پسینہ لگے، بدبو آئے، لوگ گھن کریں، اور آمنہ کا لال ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگے نا، لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ عنبر و کستوری اس کے پسینے کے خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہ مثلیت مقام میں ہے، درجے میں ہے، شان میں ہے۔ میرا نبی، میں لعاب، میں کسی محفل میں تھوک دوں نا، لوگ کہیں بدتمیز ہے، اسے تو محفل میں بیٹھنے کا ادب و آداب کا بھی پتہ نہیں، یوں تھوک دینا، لوگ گھن کرتے ہیں۔ اور آمنہ کے لال کا لعاب، حضرت علی کی آنکھ پہ لگے تو ساری زندگی کبھی نہ دکھے، اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کے زہر کا اثر۔ یہ جو ہے نا سوراخ بند کیے چادر کے ساتھ، ایک سوراخ رہ گیا، اس میں اپنی ایڑی ٹکا دی، اس میں سانپ تھا، سانپ نے ڈنگ مارا۔ یہ واقعہ حدیث میں کوئی نو، حدیث میں نہیں، تاریخ میں۔ کس میں؟ حدیث میں ہوتا نا، میری مجال ہے کہ حدیث میں واقعہ ہو اور میں اس کو اس طرح بیان کروں۔ یہ تاریخ میں، اور تاریخ کیا ہے؟ اس طرح سمجھ لو یا اس طرح۔ اس سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا۔ بھئی تو ان کیوں سمجھے آتے؟ تو بندیالوی نے کیسے سمجھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آکھنا تے نہیں تو بھئی سبحان اللہ آکھو، کہہ کے کھانا کوئی کمال بھی کوئی نہیں، لوگ دل سے کہیں، خود کہیں۔ میں نے کہا سانپ نے ڈنگ نہیں مارا، میرے آقا غار میں آئے، سانپ بے قرار ہوا، آمنہ کے لال کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے رب نے کہا میرے نبی تک آنا چاہتا ہے، ابو بکر کے قدم چوم کیا، پہلے ابو بکر کے قدم چوم پھر میرے نبی تک کا۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے اس نے میرے نبی تک بھی نہیں پہنچ۔
जहां अबू बकर नहीं होगा वहां मेरा नबी नहीं होगा, नहीं होगा मेरा नबी वहां। मेरा नबी वहीं आएगा जहां अबू बकर आएगा। ये इकट्ठे हैं, ये मक्के में इकट्ठे हैं, ये हिजरत में इकट्ठे हैं, ये बदर में इकट्ठे हैं, ये ओहद में इकट्ठे हैं, ये खंदक में इकट्ठे हैं, ये तबूक में इकट्ठे हैं, ये खैबर में इकट्ठे हैं, ये सुलह हुदैबिया में इकट्ठे हैं, ये फतह मक्का में इकट्ठे हैं, ये ताइफ में इकट्ठे हैं, ये हुनैन में इकट्ठे हैं, ये तबूक में इकट्ठे हैं, आज कब्र में भी इकट्ठे हैं। जहां अबू बकर नहीं ना होगा वहां मेरा नबी नहीं आएगा, मेरा नबी वहीं आएगा जहां अबू बकर आएगा। जिस दिल में अबू बकर नहीं आएगा उस दिल में आमना का लाल भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अबू बकर तो जन्नतियों का इमाम है। जुमला तो मैं बड़ा क्यों मिर्जा साहब, जुमला तो मैं बड़ा बोल दी। और अबू बकर के हाथ पे सहाबा ने बैत नहीं की। सहाबा कौन है, बोलो तो सही यार। और जन्नतियों का इमाम है अबू बकर, जन्नतियों का इमाम है। मत रोया करो फलां बंदा अबू बकर को नहीं मानता, फलां नहीं मानते, फलां नहीं मानते। जन्नतियों ने इमाम माना है, जन्नतियों ने अबू बकर को इमाम माना है। अगला जुमला पसंद आ जाए, दो साहब इस वक्त बड़े तहकीकी बैठे हैं, मिर्जा साहब भी हाशमी साहब भी। अगर ये जुमला पसंद आ जाए, कहना बंदियाल भी अच्छा जुमला कह गया है, शैतान अबू बकर के करीब नहीं आएगा। खुदा दी कसम है, शैतान अबू बकर के करीब नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि अबू बकर के मुक्तदियों में फारूक आजम खड़ा होता है। और मेरे नबी ने कहा था जहां उमर आ जाए शैतान वहां से। ये मिसलियत किस में है? अल्लाह करे दूसरे तबके का मेरा कोई भाई आया हो या फेसबुक के जरिए मेरी तकरीर उस तक पहुंचे, अल्लाह करे वो इस पर गौर करे कि बंदियालवी क्या कह के गया है। ये मिसलियत मकाम में नहीं है, दर्जे में नहीं है, शान में नहीं है, इल्म में नहीं है, मकाम में नहीं है, नहीं है ये मिसलियत। आज बंदियालवी से सुनो ये मिसलियत किस में है। मैं बशर हूं जैसे तुम, किस में? जैसे तुम्हारे माँ बाप इस तरह मेरे भी माँ बाप, जिस तरह तुम्हारे दादा दादी मेरा भी दादा दादी नाना नानी, तुमने भी शादियां की, मैंने भी शादियां की, तुम्हारे भी बाल बच्चे मेरे भी बाल बच्चे, तुम भी सफर करते हो, मैं भी सफर करता हूं, तुम्हें भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, तुम्हें भी प्यास सताती है, मुझे भी प्यास सताती है। तुम भी घोड़े से गिर जाते हो, कभी मैं भी घोड़े से गिर जाता हूं, तुम भी थक जाते हो, मैं भी थक जाता हूं, तुम भी सोते हो, मैं भी सोता हूं, तुम भी जागते हो, मैं भी जागता हूं, तुम भी बीमार होते हो, मैं भी बीमार होता हूं। इस माने में है इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, इस माने में मिसलियत है। इसमें गुस्ताखी वाली कौन सी बात है? इसमें गुस्ताखी वाली कौन सी बात? तुम्हारे माँ बाप मेरे भी माँ बाप, तुमने भी किसी का दूध पिया, मैंने भी किसी का दूध पिया, तुमने भी बकरियां चराई, मैंने भी बकरियां चराई, तुम भी बीमार होते हो, मैं भी बीमार होता हूं, तुम्हें भी चोट लग जाती है, मुझे भी चोट लग जाती है, तुम्हें भी कभी कभी बिच्छू डंग मार जाता है और मुझे भी कभी कभी बिच्छू। मेरे नबी की उंगली पे बिच्छू ने डंग मारा और मेरे नबी ने कहा अल्लाह तुझे गारत करे, ए भी ने वेखदा भाई उम्मती दी उंगली है कि नबी दी उंगली। पता नहीं बात इस तरफ क्यों चली। हाँ, बात इस तरफ चलने के लिए गई थी कि मेरे नबी खाना खाया करते थे, और खाना वही खाता है जो अंदर से भी बशर हो, बाहर से भी बशर। मेरे नबी की जात बशर है। चलो यार, अतारा ले चिकरोला ख़त्म करिए। आज लोग कहते हैं मौलवी मसले पैदा करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं। आज बंदियालवी इख्तिलाफ मिटाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह।
جو آپ میں سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ, سچ سچ بولو, یہ جو بشر اور نور ہے یہ متضاد ہے؟ بشر نور کے مقابلے میں آتا ہے؟ بشر کو جن کے مقابلے میں ذکر کی, اور قرآن نے نور کو ظلمت کے مقابلے میں ذکر کی. نور کے مقابلے میں اندھیرا ہے. یہ سوال ہی نہیں بنتا, سرے سے یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی بشر ہیں یا نور. یہ سوال ہی کوئی نہیں. خدا دی قسم ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسیں بنایا اے مسئلہ. کیوں بنایا؟ ہم نے بنایا. نبی نور ہے کہ بشر؟ یہ سوال نہیں بنتا, تضاد نہیں. سوال تب بنتا ہے دن ہے یا سوال بن گیا, صبح ہے یا مرد ہے یا دھوپ ہے یا, یہ سوال بنتا ہے جناب. یہ کیا سوال ہوا؟ نبی نور ہے یا بشر؟ کیوں بشر نور نہیں ہو سکتا؟ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے, بندیالوی صاحب تو عوان ہے کہ مولوی ہے؟ بنتا سوال, کیوں عوان مولوی نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ مجھ سے بندہ کہتا تو عوان ہے کہ مولوی ہے. ایک آدمی جوتی سی رہا ہے اور کوئی بندہ اسے پوچھتا تو موچی ہے کہ مسلمان ہے؟ بنتا ہے سوال؟ نہیں بنتا سوال. جو مجھ سے پوچھے گا تو عوان ہے کہ مولوی, تو میں جواب میں کہوں گا قومیت کے لحاظ سے عوان ہوں, علم کے لحاظ سے مولوی ہوں. موچی کہے گا مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں, پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں. میرا نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے, صفت کے اعتبار سے نور ہے. ذات بشر ہے, صفت کیا ہے؟ ہمارے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نبی نور نہیں مانتے. میرے نبی کا کھانا بھی نور. کہو تو صحیح یار, تو کرو میرے اعتبار, میں تھوڑا مبلغ کرو تھوڑے تھیرا تے بھی توتے بہ گئے, میں کہڑے پاسے ٹر پہ ہیں. میرے نبی کا کھانا نور, میرے نبی کا پینا نور, میرے نبی کا سونا نور, میرے نبی کا جاگنا نور, میرے نبی کا چلنا نور, میرے نبی کا ٹھہرنا نور, میرے نبی کی خوشی نور, میرے نبی کا غم نور, میرے نبی کا سفر نور, میرے نبی کا حضر نور, میرے نبی کی جنگ نور, میرے نبی کی صلح نور. اگر کوئی اردو ادب کا طالب علم بیٹھا ہے بندیالوی کے جملے کا لطف لے, میرے نبی کا دن بھی نور, میرے نبی کی رات بھی نور, میرے نبی کی صبح نور, میرے نبی کی شام نور. چھوڑ یار ایک وہابی کا عقیدہ سن, میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے. لیکن اس بھولی بھالی قوم کو بتا نور کا معنی کیا ہے, بتا ان کو نور کا معنی کیا ہے, کس معنی میں نور ہے. اے سمجھی پھر دے نہیں کمکمے والا نور, سورج والا نور, چاند والا نور, یہ سمجھے بیٹھے ہیں. ان کو بتا کیوں بھائی قرآن نور نہیں؟ بولو بولو. دیوبندی مانتے ہیں, بریلوی مانتے ہیں, حدیث سب مانتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ نور. قرآن لوڈ شیڈنگ ہو جائے, قرآن کھول کے رکھو, روشنی ہوتی. پھر لوگوں نے سمجھانا بھی قرآن دے نور ہونے دا کی میں نا سمجھانا. میرے پیارے پیغمبر کی داڑھی مبارک نور تھی کہ نہیں؟ سفید تھی کہ کالی؟ صرف 17 بال سفید. کتنے؟ داڑھی کالی ہے, نور کالا نہیں ہوتا. زلفیں نور تھی کہ کوئی نہیں؟ سفید کے کالی اور نور کالا. سمجھانا لوگوں کو داڑھی کے نور ہونے کا کیا معنی, زلفوں کے نور ہونے کا کیا معنی, قرآن کے نور ہونے کا کیا معنی, سمجھانا ان کو. رات 2 بجے کا وقت ہے, چاند کی آخری تاریخیں ہیں, آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ڈرائیور
सीट पे बैठा हुआ है, 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी भगाए जा रहा है। क्यों? उसके आगे 2 लाइटें, वो उसको बता रही हैं पे रास्ता कच्चा या पक्का, सिन्ना या सुक्का, चिन्योट की तरफ जा रहा है या अतारा वाले की तरफ जा रहे। थोड़ी सड़क भी बड़ी खूबसूरत है, उत्तर के जड़े पास ऐसे आए हैं, वो भगाया जा रहा है, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर कोई बंदा एक हाथ में कुरान वाली लाइट, दूसरे हाथ में मेरे नबी की सुन्नत वाली लाइट, ये पकड़ के अमली जिंदगी पे सड़क पे चलना शुरू कर दे, सीधा जन्नत में पहुंचे। अब वापस मुड़ो, वो जो तुम्हारे सरों पे तोते बैठ गए थे, खाना नूर, पीना नूर, चलना नूर, उसकी मैं तशरीह कर दूं। क्या मैना? तुम भी खाना उसी तरह खाया करो जिस तरह मैं खाता हूं। ये नूर का मैना है। तुम तिजारत उस तरह करो जिस तरह मैं करता हूं, तुम रात बिस्तर पे उस तरह सोया करो जिस तरह मैं सोता हूं, तुम मस्जिद में उस तरह आया करो जिस तरह मैं आता हूं, सवारी पे इस तरह बैठा करो जिस तरह मैं बैठता हूं, और जूती में पाँव उस तरह डाला करो जिस तरह मैं डालता हूं। ए नूर थोड़ा जिहा औखा, ए नूर थोड़ा जिहा औखा। मेरे नबी का ये नूर मानो ना, पूरा तोलना पड़ता है। ये नूर मानो ना, सूद नहीं खाना होता। ये नूर मानो तो रिश्वत से बचना होता है। ये नूर मानो ना तो राती बन्ने त्रोड़ के पानी नहीं लाना। ये नूर मानो ना, जमीना दे बन्ने अग्गा नहीं टोरने होंदे, और अदालतों में किसी के प्लाट, मकान, ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करना होता, बिजली चोरी नहीं करनी होती। ये नूर थोड़ा जिहा औखा। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, चप्पा चप्पा नूर का है, सब घराना नूर का। ओ नूर थोड़ा जिहा सौखा, उस पे लगता कुछ, उस पे 500 की झंडियाँ लगानी है, और रब भी राज़ी और नबी भी राज़ी। मेरे नबी की ज़ात बशर है। ज़ात क्या है? सिफ्त क्या है? अहले बैत का सबसे पहला मिस्ताक कौन है? बोलो बोलो बोलो। मैं इस पर कुरान की बेशुमार आयतें पढ़ सकता। पहला मिस्ताक बीवी। फिर मैं कतन इनकार नहीं करता, मेरे नबी की बेटियां भी अहले बैत, मेरे नबी के दामाद भी अहले बैत, मेरे नबी के नवासे भी अहले बैत, मेरे नबी की नवासियां भी। मैं इनकार नहीं करता उनका। हजरत अली अहले बैत में है, हजरत हसन अहले बैत में है, हजरत हुसैन अहले बैत में है, सैयदा फातिमा, बोलो बोलो बोलो, ये सारे अहले बैत हैं। मैं इसका कायल हूं। मैं तुम्हारी तरह इन 4 में महदूद नहीं करता। मैं कहता हूं मेरे नबी की 4 बेटियां अहले बैत हैं, 4 बेटियां अहले बैत हैं। जिस तरह सैयदा फातिमा अहले बैत हैं, जिस तरह हजरत अली अहले बैत हैं, इसी तरह हजरत उस्मान भी अहले बैत हैं। और सुनियो बोलो, सुनियो तुम, हजरत अली दामाद हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली मेरे नबी के दामाद हैं। हजरत अली अकेला दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद है। उसके घर मेरे नबी की कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं, 2। और नबूवत के मिलने के बाद, बड़े तोल के लफ्ज बोल रहा हूं, नबूवत के मिलने के बाद मेरे नबी ने पहला रिश्ता जिस शख्स से कायम किया था उसे उस्मान कहते हैं। आप कहेंगे नबूवत के मिलने के बाद की कैद क्यों लगाई? मैंने कहा आपने हजरत ज़ैनब अपनी बड़ी बेटी की शादी नबूवत के मिलने से पहले की, अपनी शादी नबूवत के मिलने से पहले की।
تو میں نے بات کی قید کیوں لگائی؟ جو پہلے رشتے کیے تھے نا وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیے تھے، اور نبوت کے ملنے کے بعد جو رشتے کیے وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت۔ اس وقت آرڈر کہاں سے آتا تھا؟ 2 بیٹیاں دیں، دوسری بیٹی انتقال کر گئی، پترو تسا میرے پاسے ویکھو یار، نال تسا بنا رہے ہو تو نہیں تو میں سمجھا رہے ہوں، یہاں لکھ لو میری باتیں، ایسے لکھو جسے مٹا کوئی نہ سکے، میری بات سنو اور یہاں لکھو کہ بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے۔ میرے نبی کی 4 بیٹی، حضرت عثمان دوسری بیٹی جب فوت ہوئی بیوی، تو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا اور مرتی چلی جاتی نا، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ این تو سمجھ نہیں آنی، میں نے یہ جملہ بولا، این تو سمجھ نہیں آنی۔ جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو نا، او بیٹھے ہو جنہ دی دھیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں تے بد قسمتی نال داماد چنگا نہیں لبھیا، بیٹی کو گالیاں نکالتا ہے، تانے دیتا ہے، مارتا ہے، بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، بابا من کس نال بند دیتا ہی، میری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ ایسا داماد اگر مل جائے، دعا رشتہ بھی اتھائی دین دے ہو نا، شاوا 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 اتھائی دین دے ہو، اور اگر وہ لینے آ جائیں کہتے ہو نا وہی ہکو بہو کرو، جیڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ہکو بہو کرو۔ دوسرا رشتہ بھی غلط داماد کو اس کے رشتہ داروں کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں میرا آقا کہتا ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بندیالوی کہتا ہے یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، تو اس سے اچھا داماد مجھے نہیں۔ وہ حضرت عثمان بھی اہل بیت ہیں، آپ اہل سنت ہیں، تو سا سین و سین نہیں سمجھے، سین تمہارے عقیدے بھی شین والے ہو گئے، تم بھی انہی کی بولی بولنے لگتے ہو۔ ہمارے علماء منبر و محراب کا وارث طبقہ لوگوں کی کیوں رہنمائی نہیں کرتا، کیوں نہیں بتاتا کہ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا بیویاں ہیں، اس کے بعد بیٹیاں بھی اہل بیت، داماد بھی اہل بیت، نواسے نواسیاں بھی اہل بیت۔ پھر یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ میرے نبی کی 1 بیٹی نہیں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں آپ کی بڑی بیٹی زینب جس نے ہجرت کرتے ہوئے دین کے لیے مار کھائی اور شہادت پائی۔ میرے نبی نے کہا یہ افضل و بناتی، میری بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی زینب ہے، وہ بڑی بیٹی ہے آپ کی۔ ابو العاص اموی، اس سے نکاح ہوا، پہلی بیٹی کا رشتہ آپ نے بنو امیہ کو دیا، وہ بنو امیہ میں سے ہے۔ ابو العاص، اس میں سے ان کا ایک بیٹا ہوا علی زینبی، اور اس میں سے ایک بیٹی ہوئی امامہ، وہ حضرت زینب کے بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ میرے نبی کے نواسے ہیں، نواسی ہے میرے نبی کی، وہ بڑی بیٹی کی بیٹی ہے، بیٹا ہے علی امامہ۔ تھوڑے جو جنہوں پتا سی ہاتھ کھڑے کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے وہی بولیاں بولنی ہیں۔ خیمے سے آواز آئی، سید آخدہ، پتہ نہیں کتنے آخدہ، سید آخدہ بس آگے شروع ہو جاؤ، نہ سر نہ پیر،
क्यों नहीं आपको पता? और सुनो लोगों, बुखारी में लिखा हुआ है, बुखारी में अहले सुन्नत की हदीस की सबसे मोतबर किताब में लिखा हुआ है कि मेरे नबी जब नफली नमाज घर में पढ़ते थे, अपने कांधे पर अपनी इसी नवासी उमामा को बिठाया करते थे। बंदियालवी बड़े वसूख से कह रहा है, बुखारी का हवाला दे रहा है। फिर मजे की बात सुनो, नफली नमाज है, फर्जी नहीं। जब सजदे में गए ना, उमामा बैठ गई, उसको नीचे उतार दिया, रुकू किया, सजदा किया। दूसरी रकत के लिए जब उठते थे ना, उमामा को साथ पकड़ के फिर कांधे पे बिठा लिया। ओ भी मेरे नबी दी नवासी है, मतरेई भी नहीं, बड़ी बेटी की आगे बेटी है। एक और बात सुनो, माले गनीमत आया, उसमें एक हार बड़ा कीमती था। या रसूल्लाह, ये हार किसको मिलेगा? फरमाया, जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। जरा लफ्ज तो सुनो, लफ्ज तो सुनो यार। ये हार उसको मिलेगा जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा क्या होगी? मोहब्बत होगी। सहाबा ने खुसर फुसर शुरू की, ए हार ते आयशा दे घर गया। सहाबा के ज़हन में था कि खवातीन में नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? सैयदा आयशा के साथ है, सैयदा आयशा के साथ। वाकई मेरे नबी को मोहब्बत थी सैयदा आयशा से। ये जो एक से ज्यादा शादियां होती, हमारे एक मौलाना उस पर बड़ा जोर देते, बितरा तरह करो थे, चार चार करो, नाल अगू ए नहीं दसते भी चारों के दरमियान अदल करो। ये अदल करो, एक से ज्यादा शादियां करनी है ना, इंसाफ करो। किस में? कपड़े के ले देने में, एक जैसे कपड़े लेके दो, एक जैसा खाना दो, एक जैसा घर दो। एक दिन रात एक के पास रहो, एक दिन रात या एक हफ्ता एक के पास रहो, एक हफ्ता। अदल करो, अदल, बराबरी। अगर दो बीवियों के दरमियान अदल नहीं करोगे, क़यामत के दिन इस तरह उठोगे जिस तरह फालज ज़दा इंसान खड़ा होता है। इन्हें नहीं खाला जी दा वाड़ा भी दो दो कर लो थे। कुरान भी कहता है अदल करो, अदल। और कुरान आगे कहता है अगर अदल न कर सको ना, फवाहिदतन, अदल न कर सको फवाहिदतन, फिर एक ही बड़ी है, अदल करो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत, बड़े आलिम, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मुरीद बड़े थे उनके। तो एक मुरीद कहता है, हजरत आपने दूसरी शादी करके दूसरी शादी का रास्ता नहीं खोल दी। मुरीद कहेंगे पीर साहब ने की है, सानवी करनी चाहिए। थानवी साहब ने फरमाया, रास्ता खोला नहीं, बंद कर दिया है। दूसरी शादी का रास्ता खोला नहीं, बंद कर दिया है। वो कैसे? फरमाया, मेरी मुसीबत वेखनगे ना, नाम ही नहीं लेंगे। एक बंदा आ गया, वो 2 तरबूज उठा के लाए, जट था, 2 तरबूज। थानवी साहब फरमाया, 2 क्यों लाया है? उसने कहा, आपकी 2 बीवियां नहीं? तो 2 लाया हूं। थानवी साहब फरमाया, एक बड़ा होगा, एक छोटा। उस आख्या, मन पता सी मैं बराबर तुलवा के लाया। थानवी साहब फरमाया, एक मीठा होगा, एक फीका। उस आख्या, इसका मेरे को इलाज कोई नहीं। थानवी साहब फरमाया, मेरे पास इलाज है, मेरे पास इलाज है। एक तरबूज को 2 टुकड़े किया, दूसरे तरबूज को 2 टुकड़े किया, इसका एक हिस्सा उसके साथ मिलाया, उसका एक हिस्सा इसके साथ मिलाया, 2 हिस्से इस बीवी को, 2 हिस्से उस बीवी को। जट ये सब कुछ देख रहा था। उसका क्या, पीर साहब तू ते मुसीबत च नहीं फंस गया? दूसरी शादी करनी है ना, अदल, इंसाफ। हमारे सरगोदा में एक आलिम थे, उन्होंने 2 शादियां की थी। और ये उस ज़माने की बात है जब अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो कभी कभी ना मेरे पास आके रात गुजारा करते थे। तो एक दिन मुझे कहने लगे, बंदे अली साहब आज तो गज़ब ही हो गए। मैंने कहा, क्या हुआ जी? कहने लगे, मेरी छोटी बीवी है ना, कुदरती तौर पे मुझे उससे ज़्यादा प्यार है, और ये फितरती है, बाद वाली बीवी से बंदे को ज़्यादा प्यार।
تو کل میری چھوٹی بیوی کی باری تھی برچی کھانے کی، کھانے پکانے کی، اس نے مٹر منگوائے، میں بھی پیڑھی ریڑھ کے نیڑے ہو گیا تے نال میں مٹر کڈھان لگ گیا۔ بڑی بیوی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، آج بڑی بیوی دی واری سی، اس 10 کلو مٹر منگوا اس آ کے آ بھائی کاری کل بڑے مٹر کڈے نہیں تھے، مٹر کڈ آ کے بہ کیوں۔ نبی پاک کہتے ہیں مولا، اچھا مزے کی بات سنو، میرے نبی کی 11 بیوی ہیں، میرے نبی پہ عدل کرنا رب نے لازم نہیں قرار دی، رخصت دے، جس کے پاس رہو، کوئی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، کوئی باریوں کی تقسیم آپ کے لیے ضروری نہیں، اس کے باوجود میرے نبی باریوں میں تقسیم کرتے رب کی اجازت کے باوجود۔ پھر میرے نبی رب سے دعا مانگتے ہیں، مولا جو میرے اختیار میں ہے نا وہ تو میں کر رہا ہوں بیویوں کے درمیان، ولا تواخذنی فی ما تملکو ولا املکو، مولا اور جو چیز تیرے اختیار میں ہے نا میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہ کرنا، دل کی محبت جو ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا، لوگ کہتے ہیں آپ مختار کل ہیں، نبی پاک مختار کل ہیں، نبی پاک کو تو اپنے دل پر بھی اختیار کہ سب کی محبت برابر پیدا کریں۔ فرمایا مولا اس دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے۔ کئی لوگوں نے کہا عائشہ کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، نانا یہ نبوت پہ حملہ ہے، عائشہ کے ساتھ محبت ہے عائشہ کی قرآن فہمی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ذہانت، ذکاوت، فطانت، متانت، جہاں صحابہ کی نظریں نہیں پہنچتی وہاں میری ماں کی نظر پہنچتی۔ دلچسپ بات آپ کو سناؤں، حضرت ابو سعید خدری معمولی صحابی ہیں، کتنی روایتیں ان کی حدیث میں، وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا نئے کپڑے لاؤ، نئے کپڑوں میں میں مرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا ہے بندہ جن کپڑوں میں مرے گا نا انہی میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو میں چاہتا ہوں میں نئے کپڑے پہن کے مروں کہ قیامت کے دن میں اٹھوں تو میرے کپڑے نئے ہوں۔ کسی نے حضرت عائشہ کو جا کے بتائے، حضرت عائشہ نے فرمایا ابو سعید پہ اللہ رحم کرے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن تو ننگے اٹھنا ہے، کپڑے تو ہونے ہی کو نہیں، تو یہ کہ جس کپڑوں میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا، سب تو ننگے اٹھیں گے۔ اب آگے آپ دیکھیں، کہنے والے نے کہا ماں جی وہ کہتے ہیں نبی پاک نے کہا ہے جن کپڑوں میں مرے گا انہی میں اٹھے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کپڑوں سے مراد اعمال ہیں، جو عمل کرتے ہوئے مرے گا وہی عمل کرتے ہوئے اٹھے گا۔ جہاں ابو سعید خدری کی نظر نہیں پہنچ رہی وہاں میری ماں کی نظر پہنچ رہی، اس وجہ سے زیادہ محبت ہے حضرت عائشہ کے ساتھ۔ صحابہ خسر پسر کرتے ہیں یہ ہار تو عائشہ کی طرف گیا، پہلے میرے نبی کیا کہہ چکے تھے، ایک دفعہ پھر ذہن میں رکھو، یہ ہار اس کو دوں گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا، میرے نبی نے کہا میری نواسی امامہ کو بلاؤ، آپ نے وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈالا، یہ امامہ میرے نبی کی نواسی ہے۔ یہ بات تو شاید اکثر لوگوں کو پتا ہو، اگلی بات کا تو شاید ایک دو بندوں کو پتا ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہونے لگی انہوں نے حضرت علی کو وصیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ نے وصیت کی میرے بعد شادی کرنی ہے نا میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے۔ یہی امامہ حضرت علی کی بیوی بنی، حسنین کریمین کی
خالہ زاد بھی، ستیلی ماں بھی، اسی امامہ کے ساتھ حضرت علی نے شادی کی تھی. تو یہ بھی میرے نبی کے نواسے ہیں، یہ بھی میرے نبی کی نواسیاں ہیں، یہ بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہیں. وسیع کرو اہل سنت اپنے ذہن کو. میرے نبی کی ساری بیٹیاں اہل بیت، میرے نبی کے داماد اہل بیت، میرے نبی کے نواسے اہل بیت، میرے نبی کی نواسیاں اہل بیت. لیکن اہل بیت کا پہلا اطلاق میرے نبی کی بیویوں پر ہوگا. یہ تو میں نے ساری بات اہل بیت پہ کر دی اور بڑے عجیب طریقے سے میں نے کی. تھوڑی سی اسی کے ساتھ جوڑتا ہوں مضمون کو، تھوڑی سی صحابہ کی عظمت پہ بات کرنا. بکر کے علاقے میں کچے کا علاقہ تھا، کچے کا، بکر میں کچے کا علاقہ. وہاں ایک عورت تھی، سرکاری ملازم تھی. اس نے کہیں میرا دور تفسیر سنا، میری کوئی تقریریں سنی، اس نے کئی لوگوں کے ذریعے میری تاریخ لے لی تقریر کی. میں سرگودا سے چل نکلا. ادھر جو پنڈ کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھئی سارے آ سکتے ہیں تے بندیال بھی نہیں آ سکتے، اس کو ہم نہیں آنے دیں. تو مسئلہ پیدا ہو گیا بھائی جلسہ کہاں ہو. تو وہ جو جلسہ کروانے والے لوگ تھے نا، آگے آگے تھے، ان کے رشتہ دار تھے شیعہ. وہ شیعوں میں سے ادھر آئے تھے. وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، این گل بن گئی تے جلسہ کرنا تے جا کوئی نہیں، جے تسی اجازت دیو تے تواڈے اس ویڑے چ کر لوی. انہوں نے کہا بھی آندا کون پیا؟ انہوں نے کہا سرگودا سے آ رہے بندیالوی سے. انہوں نے کہا کرو کرو. سٹیج لگ گیا. انہوں نے کہا جلسہ بھی کروائیں گے، سنیں گے بھی صحیح. ہوں میرے واسطے بن گیا مسئلہ، میں ہوں کی کراں؟ جگہ دینے والے یہ، جلسہ کروانے والے یہ، بیٹھ کے آگے سے سن رہے ہیں. میں نے پھر عظمت حسین سے بات کو شروع کی رضی اللہ تعالی. پھر اہل تشیع آپ کی طرح نہیں سنتے، وہ چھلانگیں مار مار کے داد دیتے. وہ تو اس بات پہ بھی داد دے دیتے ہیں جب ان کا ذاکر کہتا ہے میں کار سے اتر کر جب آ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، تو اس پہ بھی داد دے دیتے. ہم سارا سینہ چیر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تسی گوڑے سر دے کے بہ جانا. تقریر ہمیشہ سامعین کرواتے ہیں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب تک بچہ روئے نہیں ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا. لوگ طلب پیدا نہ کریں تو خطیب کے ذہن میں مضامین نہیں اترتے، طلب پیدا کریں تو مضامین اترتے ہیں. میں نے شروع کی تقریر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظمت یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی. میرے نبی کا لعاب ہو، اللہ اکبر. پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا. حضرت علی نے نام رکھا تھا حرب، جنگ. حرب کا کیا میں نے جنگ، لڑائی. جس طرح کا بندے کا مزاج ہو نا، بچوں کے نام اس طرح رکھتا ہے. حضرت علی جنگجو ہیں نا، تلوار چلانے کے دھنی ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں. انہوں اسے دے مطابق اپنے پتر دا نام رکھیا حرب، جنگ، لڑائی. میرے نبی نے فرمایا حرب نہیں حسین. گھٹی میرے نبی نے لگائی، آذان میرے نبی نے دی، نام میرے نبی نے رکھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوستے ہیں جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے. ہر نانے کو نواسے سے پیار ہوتا ہے. جڑے نانے بن گئے ادھر اپنے نظر دے اگے لے آؤ نواسے نواسیاں. ہر نانے کو اپنے نواسے سے پیار ہوتا ہے، اور جس کا نواسا ہی حسین ہو
میرے نبی اس کی زبان چوستے ہیں. اور کچھ کتابوں میں آیا حضرت حسین بچے ہیں چھوٹے سے, آپ نے جھولی میں لیا اور حضرت حسین کو کہا افتح فاک یا بنیا, میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو. ننھا حسین منہ کھولتا ہے اور میرے نبی اس کی منہ میں اپنا لعاب ڈال دیتے. وہ غذا, پہلی غذا جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی وہ میرے نبی کا لعاب تھا. پھر میرے نبی نے انہیں کاندھے پہ سوار کیا, کاندھے پہ بٹھایا, اور پوچھنے والے نے کہا حسین سواری تو بڑی چنگی لبی آئی. نبی پاک نے فرمایا سوار بھی بڑا خوبصورت ہے بھائی, سوار بھی بڑا خوبصورت ہے. یہ میں نے سارے فضائل, ساری عظمت حضرت حسین کی بیان کی. ہن میں آخیا اپنی گل نہ کریے تے پھر تے گل بنتی نہیں. میں نے وہاں ایک بات کی, وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نے حضرت حسین کی جتنی عظمتیں بیان کی ہیں یہ سب ثانوی درجے کی ہیں. ثانوی سمجھ دو, دوسرا درجہ. ثانوی کا کیا معنی؟ یہ ساری دوسرے درجے کی عظمتیں ہیں. میرے نبی نے گھٹی لگائی, میرے نبی نے اذان کہی, میرے نبی نے لعاب منہ میں ڈالا, میرے نبی نے زبان کو چوسا, میرے نبی نے کاندھوں پہ بٹھایا. یہ حضرت حسین کی ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں. حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے. اصل عظمت یہ ہے. اصل عظمت کیا ہے؟ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے. صحابی ہے. پھر گھٹی میرے نبی نے لگائی. اسے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. ہماری عربی میں کہتے ہیں نور علی نور. جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھنا نہیں. نور علی نور, روشنی پر روشنی. صحابی بھی ہیں, پھر گھٹی میرے نبی نے لگائی. صحابی بھی ہیں, زبان میرے نبی نے چوسی. پہلی فضیلت حضرت حسین کی وہ میرے نبی کا صحابی ہونا ہے. یہ صحابی ہونا اتنا بڑا مقام ہے, یہ صحابی ہونا اتنا بڑا درجہ ہے کہ پچھلی ساری امت, اس میں تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اس میں مفسرین, محدثین, محققین, فقہاء, اتقیاء, شہداء, اس میں امام اعظم, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام محمد, اس میں امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, اس میں شیخ عبد القادر جیلانی, با یزید بستامی, علی حجویری, معین الدین چشتی. یہ ساری خلقت مل کر ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑی ہوتی چلی جائے. خدا کی قسم حضرت حسین کے پاؤں کے تلووں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. صحابی ہونا یہ عظمت ہے. ساری امت مل کر بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. من رآنی اور من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. جس نے مجھے دیکھا رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے. اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. میرے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے, میں بیٹھا ہوں, میرے سامنے وہ بیٹھے, اس بندے کا جو عکس ہے نا جسم کا, وہ میری آنکھ کی پتلی میں آ جاتا ہے, اور میرا عکس اس کی آنکھ کی پتلی میں چلا جاتا ہے. سامنے جو بیٹھی, میرا عکس اس کی آنکھ کی پتلی میں چلا گیا, اس کا عکس میری آنکھ کی پتلی میں چلا گیا. اور پاگلو, جن لوگوں کے وجود کا عکس محمد عربی کی آنکھوں میں چلا جایا کرتا, اسے جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی؟ تم سمجھے ہی نہیں ہو, ان کا مرتبہ تم سمجھ ہی نہیں پائے ہو. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے مکے مدینے گئے, عمرہ کیا, حج کیا, تو واپس آئے, اور واپس آ کے بندے کو روک کہتے ہیں میری قسمت ویکھ, میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا ہی, میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئے ہی. یہ طبقہ ہے نا, خدا دی قسم یہ چمو چٹو طبقہ ہے.
اس کو چاٹ, اس ستون کو چاٹ, اے مدینے کالینا دے تھلو مٹی تک چڑھتے پھر دیو. وہ ایک عربی عالم تھے, وہ عصر کے بعد تقریر کرتے تھے عربی میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میں کہتا کاش اس کا ترجمہ ہو ساڈے پاکستانی نو سمجھ آوے. وہ کہتے تھے اوئے اے جڑے ستون نے پلر نے اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگائے, اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگائے. تو یہ اسے چومتے رہتے ہیں. میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا, میں وہ گلیاں ویکھ کے آیا جتھے نبی پاک دے قدم لگے, میں نبی پاک دی مسجد دا محراب ویکھ کے آیا, میں اود دی پہاڑی ویکھ کے آیا. تو روزے دیاں جالیاں ویکھ لے, میں تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے, ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے, پھر میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے, پھر سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے, پھر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے. ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے. صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے. وہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے جنہاں رج رج کے میرے نبی نو ویکھے, میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی, جمعے کے خطبے سنے, عید کی نمازیں پڑھی, میرے نبی کے ساتھ سفر میں ساتھ, حضر میں ساتھ, میرے نبی کے ساتھ رہے. صحابہ دیاں ریسائی کوئی نہیں. آج بڑا پروپیگنڈا ہے. ایک امریکہ میں بیٹھا ہے, ایک جیلم میں بیٹھا ہے, کام ہی یہی ہے تنقید کرو معاویہ پہ, عمر بن العاص پہ, مغیرہ بن شعبہ پہ. وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا کہتا ہے ابو بکر دا ایمان ثابت کرو, آؤ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. اور کئی ہمارے پاگل اس کے سامنے جا کے بیٹھ جاتی ہیں. دن کے 12 بجے ہوں, بات میری غور سننی ہے, دن کے 12 بجے ہوں, دھوپ کڑاکے دار ہو, سورج نے پوری روشنی پھیلا دی ہو, ایک بندہ کہتا ہے دلیل دے سورج ہے, ثابت کر سورج ہے. پاگل ہے یا نہیں؟ کعبے دے رب دی قسم, دن کے 12 بجے سورج کا روشن ہونا اتنا یقینی نہیں جتنا ابو بکر کا ایمان یقینی ہے. یہ تو پاگل پن ہے. اس طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے. حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے. واہ, گالی اور ممبر پہ اور مسجد میں دینے والا کون ہے؟ صحابی. اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتے صحابی تو مانتا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں, صحابی بھی مانتا ہوں. ممبر پہ حضرت علی کو وہ گالیاں دیتے تھے. میرے نبی نے یہی تربیت کی تھی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کی یہی تربیت کی تھی کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد ممبروں پہ گالیاں دینا. اچھا تم یہ بتاؤ, آپ کے خطیب صاحب گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے, حضرت علی کے متعلق نازیبا الفاظ کہیں یا میں ممبر پہ نازیبا الفاظ کہوں, سنو گے یا گریبان سے پکڑ کے نیچے کھینچو گے؟ پکڑو گے نا, نیچے اترو. حضرت علی کے متعلق بد زبانی کرتے ہو, نیچے اترو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے ان کا ایمان آپ جتنا بھی نہیں تھا. تم میں غیرت ہے, ان میں غیرت نہیں تھی. یہی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ سامنے خطبہ سننے والے کون ہوتے تھے؟ صحابہ. سامنے خطبہ سننے والے کون ہوتے تھے؟ تابعین, جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. یہ گالیاں نکالتی ہیں, وہ خوش ہو کے سنتے ہیں. یہ تربیت ہے میرے نبی کی. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ صحابہ پہ تنقید نہیں کرتے, وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتے. سکول کا ہیڈ ماسٹر بہت عظیم آدمی ہے, سکول کا ہیڈ ماسٹر بڑا لائق فائق ہے, ٹیچراں دی مجال ہے لیٹ ہون, بڑا محنتی ہے, بڑا میں آپ نے تعریف کی اپنے ہیڈ ماسٹر کی. اچھا جی, کلاس میں لڑکے کتنے ہیں؟ 1000. اچھا, پاس کتنے ہوئے؟ کترائے. اس میں ہیڈ ماسٹر کی توہین تو کوئی نہیں, بڑا لائق ہے.
सर्जन बड़ा अच्छा है, बड़े ऑपरेशन करता है। कितने ऑपरेशन किए? 1000। कामयाब कितने हुए? अखतराए। इसको कौन अच्छा सर्जन कहे? ये तरबियत है मेरे नबी की, ये असर छोड़ा था मेरे नबी ने। मैं अजमत सहाबा पे जब भी तकरीर करता हूं इन्हीं शेरों पे आके खत्म कर दिया करता हूं, आपको भी सुनाता हूं। गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी कि अज बुए दिलावेजे तु मस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दर मन नसर कर, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। ए बगैर समझे सुभान अल्लाह। मेरा जोश वेख्या, थोड़ा हाथ हलाना वेख्या, समझ तो कख भी नहीं है। फारसी तो कितने समझ आ। अब मैं तर्जमा करने लगा हूं, और अब मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं तर्जमे में पहुंचूं, एक जगह पे पहुंचूं, आप समझ जाए वे बंदयालवी सट किथे लाना चाहता। बंदयालवी ये शेर पढ़े किस वास्ते ने, खुदा के लिए उस वक्त आपके हाथ बुलंद हो जाने चाहिए। शेख सादी कहता है, एक दिन खुशबूदार मिट्टी मेरे हाथ में आई, मट्टी से खुशबू आ रही थी। मैंने मट्टी से कहा, तू कस्तूरी है, तू अंबर है कि तेरी खुशबू से मेरा दिल खुश हो रहा है, मस्त मस्त हो रहा है। मिट्टी जवाब में कहने लगी, मैं नाचीज मिट्टी हूं लेकिन कुछ मुद्दत फूल की सोहबत में रही हूं। तो सही यार, बोलो तो सही यार। बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, मैं नाचीज मिट्टी हूं लेकिन कुछ मुद्दत फूल की सोबत में रही हूं। जमाले हम नशी दर मन नसर कर, वो जो मेरा दोस्त था फूल, उसकी हम नशीनी और सोबत ने मुझ में असर किया, वरना मैं क्या चीज थी। बंदयालवी कहता है, मट्टी को फूलों की सोबत मिल जाए तो मट्टी खुशबूदार हो जाती है, और जिन खुश नसीब लोगों को आमना के लाल की सोबत मिली